سلام چلا دیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 جون بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح یہ قسط نمبر 52 ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 331 سے لے کر 335 تک درس حدیث جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 231، حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا یزید بن ابی حکیم عن الحکم قال سمعت اکرمۃ یقول لا ادری ایہما جعل لصاحبہ طعاما ابن عباس اب ابن عمر۔ حضرت اکرمہ پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لا ادری ایہما جعل لصاحبہ طعاما، کہتے ہیں کہ مجھے یہ پوری طرح یاد نہیں کہ کھانا ہم کھا رہے تھے حضرت ابن عباس کے دسترخوان پر یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر، یعنی یا عبداللہ ابن عباس تھے یا عبداللہ ابن عمر تھے، دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ تو ضرور تھے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، فبین الجاریۃ تعمل بین ایدیہم اذ قال احدہم لہا، یعنی جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی وہ جو باندھی تھی خدمت انجام دے رہی تھی، وہ کھانا شانہ لے کر آئی، تو اذ قال احدہم لہا، تو ہم میں سے ایک شخص بولا یا زانیۃ، اے زانیہ عورت، اس کھانا لانے والی خادمہ سے، لونڈی سے، غلام سے کہا یا زانیۃ، اے زنا کرنے والی۔ تو فقال مہ، تو پھر بولے عبداللہ ابن عباس یا بولے حضرت عبداللہ ابن عمر جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ علم تحدک فی الدنیا تحدک فی الآخرۃ، کہ بھائی اگر تجھ پر اس بول میں دنیا پہ حد جاری نہیں ہو رہی تو آخرت میں تو حد جاری ہوگی، کہ یہ تو جملہ جو بول رہا ہے۔ اب اگر کوئی کسی پر تہمت زنا لگائے آزاد مسلمان عورت اور مرد پر، تو حد قذف جاری ہوگی 80 کوڑے۔ بولو جی کتنے؟ 80 کوڑے۔ پر اگر کسی نے غلام مرد یا غلام عورت پر تہمت لگائی ہے زنا کی، تو پھر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ چونکہ غلام تھی عورت، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس جو بھی بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا یار اگر یہ تجھ پر یہاں حد جاری نہ کرا سکی تو قیامت والے دن اللہ تو ضرور حد جاری کرے گا، اللہ تو پوچھے گا۔ تو کالا، اس کہنے والے نے کہا افرائیت ان کان کذاک، کہ اگر اس نے ایسا کیا ہو، یعنی یہ واقعی زانیہ ہو، تو پھر بھی مجھ پر حد جاری ہوگی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ بھائی اگر اس نے واقعی زنا کیا ہے تو پھر بھی سن لے، جو آدمی برائی کا ذکر کرتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہے۔ یعنی یہ جو تو اس کو زانیہ کہہ رہا ہے، اب اس نے زنا کیا بھی ہے تو تیرا زانیہ کہنا فحاشی پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تو زنا کو عام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فحاشی پھیلانے والے پسند ہے۔ قال ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ تعالیٰ فحاشی پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا بھی ہے تو اس کو زانی یا شرابی یا چور ڈاکو کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 332، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا اسرائیل عن الاعمش
عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، بولو مومن تانا دینے والا، ولا اللعان، اور بولیے مومن لعنتیں کرنے والا، ولا اللعان، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، اور یہ جو مومن ہوتا ہے وہ فحاشی کی باتیں کرنے والا، ولا البذیء، اور مومن منہ پھٹ بھی نہیں ہوتا کہ جو بات کرے تاڑ اس کے منہ پہ دے، جو بات کرے آگے سے ایسے چپ بھی بات کرے کہ اس کو تو تکلیف ہو اور ہم خوشیاں منائے، دیکھو جی جلا کے رکھ دیا، ایسی بات کی ہے کہ ہم نے اس کو بولنے کے لائق چھوڑا، تو یہ مومنوں کی شان ہے؟ بولو ماشاءاللہ، ستے پھرو سارے ہی، مومن کی بولو یہ شان ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 333، اور بابو ما جاء فی التمادحی، یہ ہے جناب کسی کی تعریف کرنا، بولیے کسی کی، یہ حدیث بڑے غور سے سننی ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن خالد عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ، ذرا زور سے پڑھنے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ چھڑ پڑا، کسی کا ذکر ہو گیا تو فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، تو ایک آدمی نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی، کسی آدمی کا ذکر ہوا تو دوسرے نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی، تو اس پر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبَكَ، آپ نے فرمایا او بھائی تیرا ناس ہو، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، بولو تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی، کیونکہ حد سے زیادہ جو تعریف کر دی تو نے اس کی گردن کاٹ دی۔ یقول له مرارا ان كان احدكم مادحا لا محالة فليقل، اور پھر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی کی تعریف کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ انداز اختیار کرے، یا یوں کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، بولیے فلاں آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا آدمی ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھلا آدمی ہے، احسب کذا و کذا وان کان یرا انہ کذالک احسب کذا و کذا، کسی کی تعریف کرنی ہو تو کیا کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی ایسا ہے، بولیے وہ آدمی یعنی اچھا آدمی ہے، وَإِنْ كَانَ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اور ساتھ ہی میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تب کہے اگر واقعاتاً اس کو دل میں ایسا ہی سمجھتا ہو، بولو دل میں بھی ایسا، اگر واقعاتاً دل میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور اللہ کے معاملے میں اپنی طرف سے کسی کی برات نہ کرے، یعنی دل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف اس کی کرو جس کی دل میں بھی ہو، بولو ذرا جس کی دل میں بھی ہو، اور وہ بھی یہ کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ نہ کہے کہ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ کے ہاں کیسا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بولو جی یہ کون جانتا ہے۔ اور دوسری بات اگر دل میں تعریف نہیں ہے اوپر سے کر دی تو یہ تو منافقت ہے، اور ولا یزکی علی اللہ احدا، اللہ کے سامنے کسی کی صفائیاں نہ دو، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر دوسرے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 334، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا قال حدثنی
برید بن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلکتم او قال قطعتم ظہر الرجل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف بھی ذرا خوب اٹھا کے کر رہا ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہلکتم، کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ بولو تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، بعض لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان کو برباد کر رکھا ہے۔ اور سب سے گھٹیا بندہ پتہ ہے کون سا ہے؟ جو یہ چاہتا ہے ان یحمد بما لم یفعل، کہ جو کام میں نے نہیں کیا اس پر بھی میری تعریف کرو۔ نہیں سمجھے ہو؟ نماز نہیں پڑھی پر وہ خواہش رکھتا ہے مجھے بھی کہو بڑے نمازی آدمی، تم سے بڑا نیک بندہ دنیا میں سخی نہیں ہے، مگر چاہتا یہ ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے گئے واہ بھائی واہ 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 تو بڑا ہی سخی آدمی ہے۔ یہ سب سے گھٹیا، اس کو قرآن نے گھٹیا کہا ہے۔ اور بعض لوگوں کو دوسرے لوگ چڑھا یہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ اسی وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ ان کے جو نیچے چیلے چمٹے چھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ چیلے چمٹے کہتے ہیں جناب سب ٹھیک ہے، آپ کی حکومت بڑی کامیاب ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں، جی مہنگائی ایسی بکواس ہے ہی کوئی نہیں، سب خوشحال ہیں، اور کوئی لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہ اوپر بیٹھا کہہ رہا ہوتا ہے جی میرے دور میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو اب ملک میں گھر گھر میں دودھ کی نہریں چل رہی ہوتی۔ کیوں؟ وہ نیچے والے تعریفیں کر کے اس کو کہتے ہیں جناب سب حکومتیں ناکام ہوئی نے، اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف تسی ہو، باقی سارا محلے چ کوئی چنگا بندہ نہیں ہے کہ تو ہی نیک ہے۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو جو کسی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اہلکتم، تم نے اس کو ہلاک کر دیا، او قالا، یا فرمایا قطعتم ظہر الرجل، کہ تم نے تو اس کی پیٹھ مار دی، یعنی اس کو یہ کنڈ دے بھر تھلے چھوڑتا، اندھی کنڈ لا دی تھی، بولو اندھی اس کو چت کر کے گرا دیا، تم نے اس کو بیٹھنے کے قابل ہے۔ تو یہ جو جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اب سنیے حدیث نمبر 335 ہے، حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمران بن مسلم عن ابراہیم التیمیمی عن ابیہ قال كنا جلوسا عند عمر فاثنى رجل على رجل في وجهه فقال اقرت الرجل اقرك اللہ۔ حضرت ابراہیم تیمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر پاک بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے دوسرے کی اس کے سامنے تعریف کر دی، کسی نے حضرت عمر کے سامنے دوسرے کی، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، یعنی تمہاری تعریف نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، تمہاری تعریف کی وجہ سے اس میں عجب یعنی تکبر، غرور، خود پسندی اور اپنے اعمال پر مطمئن ہونا پیدا ہو جائے گا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے تمہاری تعریف نے اپنے اس بھائی کو ہلاک کر دیا۔ ایک تعریف ایسی ہے جو میں نے ہر بندے میں دیکھی ہے، مثال کے طور پہ آپ بھی ابھی تعریف کریں گے، جو شخص الیکشنوں پر کھڑا ہوتا ہے، بولیے جو الیکشنوں پر ہے، اس کو ساتھ والے کہتے ہیں بادشاہ جتنے ہی جتنے تسی ہار سکتے، بولو تو صحیح۔ ایک گاؤں میں ایک ایسا بندہ کھڑا ہوا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کو ووٹ ہے، اور میں اس کو سمجھانے گیا، دوسرے کینڈیڈیٹ نے مجھے بھیجا، یہی بلدیاتی الیکشن تھے، اس نے کہا قاری صاحب یہ تہاڈا نمازی ہے، یہ سمجھاؤ بھی ان کو وٹا بھی مارنا پسند کرتا، ووٹ کسی نے مویا دینا ہے، یہ خاطر تے کو وٹا بھی نہیں چلانا۔ تو میں بھی اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہم نمازی لوگ ہیں، ہمارا ووٹو شوٹو سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب اس گلی چوں مینو ملنے نے 8 ووٹ، اس وچوں ملنے نے 20 ووٹ، انہیں پنڈ دیا ساریاں گلیاں دسیاں اور سارے ووٹ گنوائے،
وہ کم از کم 500 تو اس نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے گنوا دیے. کیا لگا انشاءاللہ میں ہاردا پویں ایک ووٹ تو جتا قاری صاحب جت میری پکی ہے. میں کیا یہ تینوں کیڑے شیطان نے آگے دسے ہے؟ کہتا جنہوں نے مجھے کھڑا کیا انہوں نے حساب لگا کے کھڑا کیا ہے. 2 ووٹ نکلے. بولو کتنے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جب الیکشن لڑا تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الیکشن لڑو. یاد ہے وہ جب 9 ستارے 11 ستارے اکٹھے ہوئے تھے حضور نے فرمایا الیکشن لڑو. پورے ملک میں کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. خود بھی ہار گیا. کسی نے تو کیا جیتنا تھا, خود بھی اپنی سیٹ نہ نکال سکا. پھر کہنے لگا حضور نے فرمایا تیرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو ایک ان کا ہی دوست تھا عالم, اس نے کہا تینوں حضور نے یہ نہیں سی فرمایا پنگا ہی نہ لئی, یہ بندے دے پترا والا کام ہے. تو یہ جو جھوٹی تعریفیں ہیں نا جی, کسی کو اٹھا کے رکھنا, یہ بہت بندے کو برباد کر دیتی ہیں. بسا اوقات شیطان قسم کے لوگ بھڑکا پھڑکو کے لڑائیاں بھی ڈلوا دیتے ہیں اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس لیے اللہ جھوٹی تعریف سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.